میں اس وقت شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں وہاں پر بالکل اکیلی تھی اور رات 8 بجے کا وقت تھا۔ مجھے بہت بے چینی کا احساس ہو رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ اس وقت یہاں پر آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، مگر میں بھی کیا کرتی، مجبور تھی۔ پیسوں کی ضرورت تھی اور باس نے کہا کہ ایک ضروری میٹنگ ہے، اگر وہ میٹنگ کامیاب ہو گئی تو وہ مجھے میری مرضی کے مطابق رقم ادا کریں گے۔ میں بہت حیران ہوئی اور خوش بھی ہوئی۔ اس وقت میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر یہاں پر چلی گئی، مگر اب مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ جب میں دوپہر کے وقت ان سے بات کر رہی تھی تب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کالے رنگ کا لباس پہن کر آنا، تم پر وہ رنگ بہت جچتا ہے۔ میں نے اس بات پر توجہ نہیں دی۔ بعد میں ہنستے ہوئے جب اپنی بہن کو اس بارے میں بتایا تو وہ یکدم ہی پریشان ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہارا باس کچھ زیادہ ہی تم میں دلچسپی لینے لگا ہے، خیال رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بڑی مشکل میں پھنس جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میری بہت عزت کرتا ہے، اور جہاں تک مجھ میں دلچسپی لینے کا سوال ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی عمر بھی مجھ سے کافی زیادہ ہے۔ وہ 40 سال کا ہے، جبکہ ابھی تو میں صرف اور صرف 22 سال کی ہوں۔ اس کے اپنی بیوی بچے ہیں جن کے ساتھ وہ خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ اس وجہ سے مجھے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے یہ سب کچھ کہنے پر بھی میری بہن مطمئن نہیں ہوئی۔ جب میں گھر سے باہر نکل رہی تھی تب مجھے دیکھ کے وہ ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم کس طرح کا لباس پہن کر گھر سے باہر جا رہی ہو۔ میں نے اس وقت برقع پہنا ہوا تھا، لیکن سامنے کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ میں یہ بات بالکل بھول گئی تھی۔ یہ پینٹ شرٹ میں نے کچھ دن پہلے ہی اپنے باس کے ساتھ جا کر خریدی تھی۔ احساس تو مجھے اس وقت ہوا جب میں پکڑی گئی۔ میں نے جلدی سے بٹن بند کیے اور اسے ٹالنے کی کوشش کی، مگر وہ تھی جو میرے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب تو وہ مجھے کسی بھی صورت یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، کیونکہ دوسری طرف باس کے میسیجز پر میسیجز آ رہے تھے اور ابھی میٹنگ میں تقریباً آدھا گھنٹہ باقی تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ اس وقت اپنی بہن کو تسلیاں دلاسے دیکھ کے میں گھر سے باہر تو نکل آئی، لیکن اب میرا اپنا دل مجھے بری طرح سے خوفزدہ لگا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری بہن کی کمی ہوئی باتیں سچ ثابت ہو جائیں۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو پورا آفس خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کے 7:45 بج رہے تھے۔ کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ پارکنگ ایریا میں مجھے اپنی کولیگ جاننے والی مل گئی، جس نے مجھے اتنی خوبصورتی سے تیار دیکھا تو حیران رہ گئی اور مذاق سے آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگی، خیر تو ہے، لگتا ہے کہ تمہارے اپنی باس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی اچھے تعلقات قائم ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور اس کی اس بات کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی، مگر اس کے ہنسنے کا انداز دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں نے اس چیز سے انکار کرنے کی کوشش کی تو وہ میرا کندھا تھپکتے ہوئے کہنے لگی، خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے۔ جب تم پہلی بار یہاں پر آئی تھی اور میں نے تمہاری خوبصورتی دیکھی تھی تو اسی وقت ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تم بہت جلد ہی کامیابیاں سمیٹو گی اور اس فیلڈ میں بہت آگے جاؤ گی۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور کسی حد تک مجھے اس کی باتوں کے مفہوم کی بھی سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میری ایک بہت ہی ضروری میٹنگ ہے، بس اسی کے سلسلے میں جا رہی ہوں۔ وہ پھر سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، بار بار خوبصورت لوگوں کے ساتھ ویسے بھی باس کی میٹنگ ہوتی رہتی ہے، اور آج تو میٹنگ کو اٹینڈ کرو گی، اگلی بار تمہیں آئیڈیا ہو جائے گا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تمہارے پاس 5 منٹ ہیں تو آؤ دونوں واک کرتے ہیں اور تھوڑی بہت بات چیت بھی کر لیں گے۔ میں نے ایک نظر موبائل کی طرف دیکھا جہاں پر بہت ساری کالز آ رہی تھی۔ میں نے ان سب کو نظر انداز کیا اور اس کے ساتھ چہل قدمی کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کہنے لگی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تم جیسی کمپنی میں کام کر رہی ہو، میں بھی اس کمپنی میں کام کر رہی تھی، لیکن میرا باس تمہارے باس سے مختلف تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور پھر بہت ہی غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بھی یہ بات کر کے رکی نہیں تھی۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ تمہارا باس کیسا تھا؟ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی بولی، وہ نوجوان تھا اور بے حد خوبصورت، کوئی بھی لڑکی اس پر من مٹنے کے لیے تیار ہو سکتی تھی، مگر اس نے اپنی نظر کرم مجھ پر کی۔ میں اس کی بات سن کر پرجوش ہو گئی۔ میں نے اسے پوچھا، کیا اس نے تم سے شادی کر لی تھی؟ اب کی بار وہ دوبارہ سے کھلکھلا کر ہنس پڑی، کہنے لگی کہ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا،
یہ خوبصورت غریب لڑکیوں کے ساتھ شادی نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ صرف اور صرف پیار کرتے ہیں۔ اب کی بار مجھے لگا تھا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، کیونکہ اس کے بات کرنے کا انداز بہت زیادہ تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اس نے بھی مجھ سے پیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنی محبت کا اظہار کیا اور میرے سامنے ایک موٹی رقم رکھ دی۔ مجھے ان پیسوں کی بے حد ضرورت تھی۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میری ماں بیمار تھی اور بہن بھائیوں کی پڑھائی کے اخراجات بھی بہت زیادہ تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کمپنی میں نوکری بھی مجھے میری خوبصورتی کی وجہ سے ہی ملی ہے، جو بعد میں جا کر میرے لیے عذاب بن جائے گی۔ اس رات میں اس کے پاس چلی گئی۔ مجھے یہی تھا کہ مجھے پیسے دے گا، تسلی بھری باتیں کرے گا اور پھر مجھے چھوڑ دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس رات جیسے ہی میں وہاں پہنچی، سے پہلے کہ شائستہ مزید کچھ کہتی، اچانک ہی مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میرے باس کا سب سے وفادار آدمی کھڑا تھا، جو کہ غصے سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں باس اتنی دیر سے کالز کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں تمہارے گھر سے جا کر لے سکوں۔ تم ابھی تک یہاں پر کھڑی ہو اور تم اس لڑکی سے کیوں باتیں کر رہی ہو؟ اس نے ایک نظر میرے غریب کھڑی شائستہ پر ڈالی، جو کہ بہت ہی غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو اس کی گرفت سے آزاد کروائے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا کہ آج تو تم نے مجھے ہاتھ لگایا ہے، لیکن دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ عجیب و غریب نظروں سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ جن عورتوں کی عزت نہیں ہوتی، ان عورتوں کو اسی طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور مجھے بھی اپنے پیچھے سے آنے کا اشارہ کیا۔ شائستہ کی طرف متوجہ ہوئی، میں نے اس سے پوچھا اس کے بعد کیا ہوا، تو وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ اس کے بعد تمہاری کہانی شروع ہو جائے گی۔ جب تم اپنے آفس جاؤ گی تو تمہیں ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اپنی بات پوری کر کے وہ رکی نہیں تھی، بلکہ تیزی سے وہاں سے نکل کر چلی گئی تھی۔ میں بھی نہ چاہتے ہوئے اپنے آفس کی طرف چلی گئی۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو پورا آفس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے فرحاد کو پکارا، یہ وہی میرے باس کا خاص ملازم تھا، مگر اس کی کوئی بھی آواز سنائی نہ دی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، میرا پورا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، اور اس مصیبت کا انتخاب بھی میں نے اپنی مرضی سے ہی کیا ہے۔ ابھی میں نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اچانک ہی سارے ہال کی لائٹس جل اٹھی۔ وہاں پر میرا باس کھڑا تھا، جس نے ہاتھ میں کیک اٹھا رکھا تھا، اور اس کے علاوہ وہاں پر اور بھی کچھ لوگ تھے جو اس کے خاص تھے۔ میں بھول ہی گئی تھی کہ آج میری سالگرہ ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس طرح سے میری سالگرہ سیلیبریٹ کی جائے گی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ہمیشہ ہی ڈراموں فلموں میں اس طرح کی پارٹیز اور سرپرائز دیکھتی آئی تھی۔ میرے دل میں بھی شدت سے یہ خواہش جاگتی تھی کہ کوئی انسان میرے لیے سب کچھ کرے، اور آج میری سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ باس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس آیا اور انتہائی قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میرے کندھے کے گرد لپیٹ کر رکھا تھا اور میرے کندھے کو آہستہ آہستہ مسل رہا تھا۔ میرے وجود میں بے چینی اٹھ رہی تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے پیچھے ہونے کی کوشش کی تو اس نے غصے سے مجھے گھورا۔ اس کی آنکھیں یکدم ہی لال ہو گئی تھیں۔ میں خاموشی سے وہاں پر ساکت کھڑی ہو گئی۔ اب ہمیں حرکت نہیں پا رہی تھی، بلکہ اپنے کمر میں اس کے جلتے ہوئے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ سامنے ہی اس کے قریبی لوگ بھی کھڑے تھے، جو کہ عجیب و غریب نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک صاحب میرے پاس آ کے مخاطب ہوئے، کہنے لگے، میاں صاحب ذرا بتائیے تو کہ کب اصل کھیل شروع ہوگا؟ میاں صاحب ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کو اتنی کیا جلدی ہے، آرام کیجیے، تھوڑا سا انتظار کیجیے، بہت جلد ہی کھیل آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ میں نے اپنے باس سے پوچھا کہ آپ کس کھیل کی بات کر رہے ہیں؟ تو وہ میری چھوٹی سی ناک کھینچتے ہوئے کہنے لگے کہ تمہیں بھی اسی وقت ہی بتایا جائے گا جب کھیل شروع ہوگا۔ ان میں سے کھڑی ایک عورت کہنے لگی کہ اس کو ابھی بتا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں یہ بے ہوش ہو جائے۔ اس کے پیچھے کھڑا مرد جلدی سے کہنے لگا کہ اگر بے ہوش ہو گئی تو کیا ہوا، اسے ہوش میں لے آئیں گے، ویسے بھی ساری پارٹی اسی کے لیے تو رکھی گئی ہے۔ باس نے جب مجھے عبایا پہنے ہوئے دیکھا تو وہ بٹن کھولنے لگے۔ میں یہ سب دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو گئی
اور بھی بہت سارے لوگ وہاں جمع تھے. میرے چہرے کو دیکھ کر وہ لوگ مسکرانے لگے اور کہنے لگے ارے ارے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی گھبرانے کی ضرورت ہے, ہمیں تم اپنا ہی سمجھو. میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی. باس نے مجھے عبایا اتارنے کے لیے کہا. میں نے ان کے کہنے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اتار دیا. اب میں ایک پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی. مجھے بہت ہی شرم محسوس ہو رہی تھی. جب میں گھر سے یہ پہن کر نکل رہی تھی تو ایک نظر میں نے خود کو شیشے میں دیکھا تھا. خود کو دیکھ کے گھر میں خود ہی شرما گئی تھی. میرے جسم کے نشیب و فراز عیاں ہو رہے تھے. اگر کوئی بھی انسان مجھے دیکھ لیتا تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا. مجھے اپنے باس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ وہ لڑکیوں کے معاملے میں بہت ہی کمزور دل کا مالک ہے اور وہ بہت جلد ہی لڑکیوں پر لٹو ہو جاتا ہے. وہ میرا ہاتھ پر کٹ کر کہنے لگے, میرے ہاتھ کو آہستہ آہستہ مسلنے لگے. ان کی ساری چیزیں میرے جسم کو بے چین کر رہی تھیں. آج سے پہلے کبھی بھی کوئی مرد میرے قریب نہیں آیا تھا. ہاتھ لگانا تو دور کی بات, میں نے کبھی بھی کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا کیونکہ میں اپنی دل کی کیفیت کے بارے میں بہت اچھی طرح سے آشنا تھی. مجھ میں گرمی حد سے زیادہ تھی اور مردوں کو دیکھ کر ہی میری حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی. ابھی تو ایک طاقتور مرد میرے انتہائی قریب کھڑا تھا. مجھے خود سے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاؤں اور مجھے ایسا کچھ ہو جائے کہ جس پر میں ساری زندگی پچھتاتی رہوں. مگر میں نہیں جانتی تھی کہ کچھ برا ہونے والا ہے. اگر اس کے بارے میں مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا تو شاید میں مر جانا پسند کرتی, لیکن یہاں پر کبھی بھی نہ آتی. یہ سب کرنے کے بعد باس مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے. اس کی بات سن کر میں آنکھیں ٹمٹما کر ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی. شاید اسے میرا یہ انداز پسند نہیں آیا تھا. اس بار اس نے میرے ہاتھ کو تھوڑا سا مضبوطی سے پکڑا اور دباتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے. میں خوفزدہ ہو کر زور زور سے سر ہلانے لگی, جس پہ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ اچھا محسوس کرواؤں گا. ان کی باتیں مجھے بہت ڈرا رہی تھیں. آس پاس کھڑے لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں ان سب کی بڑی دشمن ہوں. تھوڑے ہی فاصلے پر ایک عورت موجود تھی جسے میں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. میرے باس نے عورت کی طرف اشارہ کیا اور مجھے کہنے لگے کہ تم اس کے ساتھ جاؤ, یہ تمہیں بہت ہی خوبصورت لباس پہنائے گی. پھر تم میرے ساتھ چلنا, میں تمہیں ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر لے کر جاؤں گا. مگر میں نے کہیں بھی نہیں جانا. میں نے آج جلدی گھر جانا تھا. اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی. بے ساختہ میرے منہ سے الفاظ ادا ہوئے. میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ بول کر میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے. میرے باس کا چہرہ یکدم غصے سے لال ہو گیا. وہ غراتے ہوئے کہنے لگے, میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے احتجاج نہ کیا کرو اور نہ ہی میری کسی بات سے انکار کیا کرو. مجھے بہت غصہ آتا ہے. میں اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر مجھے کندھے سے سامنے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہنے لگے کہ فی الحال میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خاموشی سے مانو اور میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤ. مجھے بحث کرنے والی عورتیں ذرا بھی پسند نہیں ہیں. آج وہ مجھے ایک امپلائی کے طور پہ ٹریٹ نہیں کر رہے تھے, بلکہ آج تو ان کے تاثرات اور انداز سب کچھ ہی بدلا ہوا تھا. مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ان کے ساتھ کام کرنے والی لڑکی نہیں بلکہ ان کی کوئی زر خرید غلام ہوں. اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ اس طرح کی ضلالت کے بعد مجھے پیسے دیے جائیں گے تو میں مر جانا پسند کرتی, لیکن یہاں پر آنا کبھی بھی پسند نہ کرتی. ابھی پارکنگ ایریا میں جو لڑکیاں مجھے ملی تھیں ان کی تکلیف کا بھی مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا. ان کی باتیں مجھے ٹھیک انداز سے سمجھ میں آ رہی تھیں کہ وہ کیوں میرے باس کو برا بھلا کہہ رہی تھی. یقیناً وہ سامنے کھڑی عورت کوئی بیوٹیشین تھی جو جلدی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے ایک کمرے میں لے کر چلی گئی. سامنے پڑا ہوا میک اپ دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. مجھے میک اپ کا شروع دن سے ہی بہت شوق تھا, لیکن کبھی بھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوئے تھے کہ میں اپنے لیے کچھ خرید سکوں. آج اتنی ساری چیزیں دیکھ کے میرا دل خوشی سے اچھل رہا تھا اور شدت سے یہ خواہش جاگ رہی تھی, کاش یہ سب کچھ مجھے مل جائے. اس عورت نے میری آنکھوں میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ لیا. اس نے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی, فکر مت کرو, تمہیں بھی ایک دن یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. تمہیں صرف اور صرف ایک اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے اور فی الحال جو کچھ چل رہا ہے اسے چلنے دو. تمہارے احتجاج اور بار بار انکار کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا, الٹا اس کا برا اثر پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ باس تم سے ناراض ہو جائیں, وہ تمہیں استعمال بھی کر لیں اور تمہارے ہاتھ میں بھی کچھ نہ آئے.
میں اس کی تمام باتوں کو مکمل طور پہ نظر انداز کرنا چاہتی تھی، مگر میرا ذہن اس کی ایک بات پر اٹک گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارا باس استعمال کر لے تمہارا۔ میرے شک پر اب موڑ لگ گئی تھی، اب تو کسی غلط فہمی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، ذرا پھر سے کہنا۔ وہ یوں ہنسنے لگی جیسے کوئی پاگل عورت ہو، اور مجھے کہنے لگی کہ تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو جو تم میری بات نہ سمجھتی ہو۔ چلو اب جلدی سے یہاں پر بیٹھو، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ باس کو تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کی بہت جلدی تھی، ابھی 12 بھی نہیں بجے تھے اور انہوں نے پہلے ہی تمہیں وش کر دیا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ ایک نظر اس نے میرے فگر کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ سے کہنے لگی، تو مجھے ذرا بتاؤ کہ اتنی خوبصورت باڈی تم نے کیسے بیلنس کی ہوئی ہے؟ وہ بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میرے پورے وجود کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کے شیشے میں دیکھا، وہ خود اچھی خاصی موٹی تھی اور اس کی آنکھوں میں جلن بھی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ یقیناً وہ میری خوبصورتی سے جل رہی تھی، مگر فی الحال مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ فی الحال تو مجھے صرف اور صرف اپنی عزت کو بچانا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ وہ انسان جو باہر سے بہت اچھا نظر آتا تھا اور جس انسان نے ہمیشہ ہی میری عزت کی تھی، جس کی زبان مجھے بیٹی بیٹی کہتے نہیں تھکتی تھی، آج نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے بیٹھا تھا۔ امیر لوگ بلا شبہ بہت ظالم ہوتے ہیں، یہ پیسوں کے بلبوتے پہ کچھ بھی کر لینے کی سکت رکھتے ہیں۔ یہ بات مجھے کافی عرصہ پہلے میری پھپھو نے کی تھی، مگر میں ان کی باتیں ہمیشہ اختلاف کرتی تھی۔ میں انہیں کہتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، ہم انسان ایک جیسے ہی ہوتے۔ تب میری پھپھو طنزیہ انداز میں ہنس دیتی اور مجھے کہنے لگتی کہ امیر سب ایک جیسے ہوتے ہیں، جس کے پاس بھی پیسہ آ جاتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے وہ کوئی بھی طریقہ استعمال کیوں نہ کرے۔ میں خاموشی سے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تیار کر رہی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد میں بالکل ایک مختلف عورت بن گئی۔ وہ ستائش بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو میں نے تمہیں کتنا اچھا تیار کیا ہے۔ اس میں وہ میری تعریف نہیں کری تھی، بلکہ وہ صرف اپنے کمال کا ذکر کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس نے ایک ڈریس میرے حوالے کیا تو مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس طرح کا بیہودہ لباس تھا، وہ بالکل سلیو لیس تھا اور اس میں سے آدھی ٹانگیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ وہ جسم کے ساتھ بہت ہی چپکنے والا کپڑا تھا۔ میں یہ دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ تم کس طرح کا لباس لے کر میرے سامنے آ گئی ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی؟ اس نے کوفت بھری سانس لی اور پھر مجھے کہنے لگی، دیکھو بی بی، تم حج کرنے نہیں جا رہی، تمہیں بھی اچھی طرح پتا ہے کہ باس تمہیں کہاں پر لے کر جائے گا، اس لیے اس طرح کے نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جلدی سے پیچھے کی طرف پلٹی اور اسے کہا کہ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، تم اپنے باس کو یہ بات اچھی طرح صاف الفاظ میں بتا دو۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے اپنے باس کی آواز سنائی دی، جو نہ جانے وہاں پر کہاں سے آ گیا تھا۔ مجھے کہنے لگا، کیا تمہیں اپنی بیمار ماں کی ذرا بھی فکر نہیں ہے؟ تم سوچو کہ اگر میرے آدمی ابھی اور اسی وقت تمہاری ماں کے گھر چلے جائیں اور ان کو گریبان سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیں، اس کے ساتھ وہی کچھ کریں جو کہ ایک بے بس عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو تمہارے اوپر کیا گزرے گی؟ چلو تم تو اس بات کو رہنے ہی دو، جب محلے والوں کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ اور تمہاری ماں خود بھی ایک بہت ہی بوڑھی عورت ہے، وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ بیچاری تو پہلے سے بیمار ہے، اگر اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ تو جیتے جی ہی مر جائے گی۔ جہاں تک میں نے سنا ہے وہ بہت ہی شریف عورت بھی ہے، اور شریف لوگوں کے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عزت کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا تم اپنی ماں کے ساتھ یہ سارا ظلم ہوتا ہوا دیکھ سکتی ہو؟ باس یہ کہہ کے عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا اور میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے ان سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی بات۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور مجھے بولنے لگا کہ میں کچھ بھی کر لینے کی ہمت رکھتا ہوں کیونکہ میرے پاس پیسہ ہے اور پیسہ بولتا ہے۔ تم جلدی سے یہ لباس پہنو اور پھر میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر لے کر جا رہا ہوں، اور ایک تم ہو جو مجھے مسلسل نخرے دکھا رہی ہو۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ یہ لباس میں ابھی نہیں پہنوں گی، وہاں پر پہنچ کر پہن لوں گی، مگر وہ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی۔
تھوڑی دیر کے بعد مجھے وہ لباس پہنا دیا گیا اور میری پتلی کمر کے اس لباس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے علاوہ میرے جسم کے نشیب و فراز بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ خود کو دیکھ کر مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی اور کوفت بھی ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو میرے پورے وجود میں سفر کر رہی تھی۔ میں نے یہ لباس تو پہن لیا تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی فیلنگز بھی پیدا ہو گئی تھیں۔ اب وہ میرے انداز پہ خوش تھی، کوئی اور اس لباس میں مجھے داد پیش کرے اور مجھے سراہے۔ جب میں باہر نکلی تو باہر کھڑے مرد حضرات کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، جبکہ عورتوں کے چہرے پہ سائے لہرانے لگے۔ یقیناً وہ ساری عورتیں مجھ سے جل گئی تھیں۔ اس وقت مجھے سب سے زیادہ خوشی ان عورتوں پر ہو رہی تھی۔ مجھے وہ اپنی خیر خواہ لگ رہی تھیں، جبکہ یہ سارے مرد مجھے ناگ لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی جو یقیناً میرے باس کا کزن تھا، وہ جلدی سے آگے بڑھا اور میرے باس سے کہنے لگا، آپ اس قدر خوبصورت عورت سے کیسے اکیلے لطف اندوز ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ دن بھول گئے جب ہم آرام کے لیے ایک عورت کو اپنے پاس لائے تھے؟ لیکن آپ کی خواہش کرنے پر میں نے وہ عورت آپ کے حوالے کر دی تھی۔ اس انسان کی بات سن کر مجھے لگنے لگا کہ میرے پورے جسم میں کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہوں۔ ایک سرسراہٹ تھی جو میرے جسم پر طاری ہو گئی تھی۔ آخر یہ کس طرح کا مرد حضرات، کس طرح کے امیر لوگ ہیں؟ یہ تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں تھے۔ انہوں نے تو غریب لڑکیوں کو مذاق ہی سمجھ لیا تھا اور انہیں کھلونا ہی بنا لیا تھا۔ جب دل چاہا ان کے ساتھ کھیل لیا اور جب دل چاہا کھلونے کو توڑ دیا۔ جواب میں باس اسے کہنے لگے کہ وہ عورت اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی اور وہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے برا فیصلہ تھا۔ میں آج بھی اس پر پچھتاتا رہتا ہوں۔ جہاں تک اس لڑکی کا سوال ہے تو یہ لڑکی میں کبھی بھی کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ اسے ہمیشہ اپنی رکھیل بنا کے رکھوں گا۔ یہ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میں ایک عزت دار زندگی گزاروں اور کوئی مرد مجھے اپنائے اور مجھے بیوی کا مقام دے، مگر یہ مرد مجھے ایک ایسا مقام دے رہا تھا جس کے ملنے پر عزت دار عورتیں شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہیں۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ بیوٹیشین جلدی سے جلدی میرے پاس آئی اور میرے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے تمہیں؟ میں نے کہا تھا کہ اب رونا نہیں، اور تم ہو کہ جسے آرام ہی نہیں لگتا۔ خاموشی سے کھڑی رہو اور زیادہ ڈھونگ رچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم جیسی ہی عورتوں کو میں بہت ہی اچھے طریقے سے جانتی ہوں، جو پہلے تو یہ ڈرامہ لگاتی ہیں اور پھر بعد میں مزے لے لے کر اپنی خواہشات کو پورا کرتی ہیں۔ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ زبردستی نہیں کیا جا رہا، بلکہ تم نے بھی اپنی خواہش ظاہر کی تھی۔ یہ بہت بڑا الزام تھا جو مجھ پہ لگایا جا رہا تھا، مگر میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ احتجاج کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ کبھی بھی میری بات نہیں سنیں گے۔ ان کے دل میں جو آئے گا وہ وہی کریں گے۔ باس نے دوبارہ سے میری کمر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر باہر چلے گئے۔ وہ آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر رہے تھے، جس سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہیں پہ ہی شروع ہو جاؤں، مگر میں جانتی تھی کہ ایک شریف عورت کے لیے سب کچھ بہت معیوب ہے۔ میں اسی وجہ سے ہی تو مرد حضرات سے بہت دور بھاگتی تھی، کیونکہ میری اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں تھا۔ میرے لیے سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی میرا سرخ چہرہ دیکھ کے باس مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اس وقت تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا وقت دو۔ صرف آدھے گھنٹے کے بعد میں تمہاری تمام خواہشات پوری کر دوں گا اور صبح کے وقت میں اتنی دولت سے نوازوں گا کہ تم اپنے آپ کو دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں میں شمار کرنے لگو گی۔ اس وقت نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں نے اپنے باس کو کہہ دیا کہ آپ مجھ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر وہ یوں ہنسنے لگے جیسے میں نے انہیں کوئی لطیفہ سنا دیا، اور پھر وہ کہنے لگے، تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے تمہیں اپنی رکھیل بنایا ہے، اور رکھیل کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا بلکہ اسے صرف اور صرف استعمال کیا جاتا ہے۔ نکاح میں نے زندگی میں ایک ہی بار کرنا تھا، جو میں اپنی بیوی کے ساتھ کر چکا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ نے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن آپ نکاح کا مطلب آج تک نہیں سمجھ پائے۔ یہ صرف کسی کو اپنی زندگی میں شامل کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ وفاداری دکھانے کا بھی نام ہے۔ آپ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے الگ عورت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اگر اسے اس بارے میں پتہ چل گیا تو اس کے دل کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، اچانک ہی اسی انسان کا ہاتھ اٹھا اور میرے چہرے پہ نشان چھوڑ گیا۔ میں سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ میں بے یقینی کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں پر اس وقت صرف اور صرف غصہ پھیلا ہوا تھا۔ پھر اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور میرے بال زور زور سے کھینچتے ہوئے کہنے لگا،
कि तुम एक 2 टके की लड़की, तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुझे सिखाओ कि क्या ठीक है और क्या गलत है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारी है। मैं उन्हें किसी की भी ये इजाज़त नहीं दी कि मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत करें। जहाँ तक तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़कियों का सवाल है तो मैं तुम लोगों को जूती की नोक पे भी नहीं रखता। तुम पर मेरा बहुत बड़ा एहसान है कि मैंने तुम पर नजरे करम की है। मेरा ये एहसान हमेशा याद रखना। ये कहकर उसने गुस्से से मुझे गाड़ी की तरफ धक्का दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ से जब वो गाड़ी में आकर बैठा तो हुर्राते हुए कहने लगा, पहले मैं सोच रहा था कि तुमसे नरम रवैया रखूंगा और बहुत ही मोहब्बत और प्यार से पेश आऊंगा, मगर अब मुझे ये देख के लग रहा है कि तुम नरम रवैये के काबिल ही नहीं हो। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई। मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, खुदा के लिए मुझ पे रहम करें, मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती ना करें। मैंने आपके बारे में कभी भी ऐसा तसव्वुर नहीं किया था। अब की बार वो थोड़ा सा नरम पड़ा और मुझे कहने लगा कि तुम जितना मर्जी मेरे सामने अपने आप को मुख्तलिफ करके पेश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। उस दिन जब मैंने तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा था, मैंने तुम्हारे चेहरे के बदलते हुए तासुरात को देख लिया था। तुम्हारी आंखों का रंग भी यकदम ही तब्दील हो गया था। उस दिन मुझे बहुत हैरत हुई थी और मैंने सोचा था कि किसी औरत को हाथ लगाने से कैसे वो इस कदर बेचैन हो सकती है। उसी दिन ही मैंने ये फैसला किया था कि तुम्हें भी चेक करने के लिए किसी दिन तुम्हें अपनी हवेली लेकर जाऊंगा। और देखो आज वो दिन आ ही गया है। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा हूँ, और एक तुम हो जो मुझे नखरे दिखा रही हो। चलो अब खामोशी से यहाँ पर बैठी रहो। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम अभी भी गर्म हो और सिर्फ मेरे एक इशारे करने की देर है, तुम पूरी लट्टू हो जाओगी। मैंने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली। बिलाशुबा मेरे साथ ऐसा मसला था, लेकिन ये मेरा अपना ज़ाती मसला था। मैं किसी को भी ऐसे नहीं दे सकती थी कि वो इस सब का नाजायज़ फ़ायदा उठाए। और जहाँ तक कि मेरे बॉस का सवाल था तो उसके लिए तो मेरे दिल में शदीद नफ़रत पैदा हो गई थी। मैंने उसे कहा कि आपके घर में कोई बेटी नहीं है। वो दोबारा से चिल्ला उठा और मुझे कहने लगा, बदबख्त औरत, जब मैंने तुम्हें एक बार कहा है कि अपनी बकवास बंद करके बैठो, तो तुम्हें मेरी एक बार की कही हुई बात समझ में क्यों नहीं आती। मैंने अपनी इज्जत अफजाई को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किया और उनसे दोबारा से यही सवाल किया। उन्होंने यकदम ही गाड़ी रोकी और दूसरी तरफ से मेरे पास आकर मेरा मुंह दबोच कर मुझ पर काबिज होने की कोशिश करने लगे और मुझे कहने लगे कि जो काम से वहाँ पर जाकर मैं करने वाला था वही काम यहाँ पे ही कर लूँगा, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें एक आरामदेह जगह पर ले जाया जाए। तुम तो इस काबिल हो कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ दी जाए। इससे पहले कि वो मुकम्मल तौर पे मुझ पे काबिज हो जाते, अचानक ही हमें एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। दरअसल ये एक और गाड़ी थी जो हमारी गाड़ी के पीछे ही खड़ी थी और उस रास्ते की से ज़रूरत थी। वो ना चाहते हुए भी दोबारा से गाड़ी ड्राइव करने लगे। इस बार मैं भी खामोश होकर बैठी रही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरा पूरा वजूद ही खौफ से कांप रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इंसान इस कदर दहशतनाक हो सकता है। मैंने हाथ बढ़ाकर बैग से अपना फ़ोन निकालना चाहा तो उनकी आवाज़ पर मैं चौंक गई। वो मुझे कह रहे थे कि तुम्हारा फ़ोन मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है, लिहाजा तुम किसी भी तरह की कोई चालाकी नहीं दिखा सकती। बेबसी से दोबारा से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसके अंदर समा जाऊं, या फिर मैं एक ऐसी जगह पर गायब हो जाऊं जहां पर ये इंसान मुझे न ढूंढ सके। उस वक्त इस तरह की ख्वाहिशात थी जो गालिब आ रही थी। काफ़ी देर के बाद हम एक बहुत बड़ी हवेली के सामने जाके रुक गए। मैं जैसे ही उनके साथ हवेली के अंदर दाखिल हुई, सामने का मंजर देख के मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत देख लिया है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वहाँ पर मौजूद कुछ भी मेरी सोच के मुताबिक नहीं था और वहाँ पर खड़ी एक वाहिद शख्सियत थी जिसके बारे में मैं ये गुमान भी नहीं रखती थी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्सियत इस तरह की जगह पर पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आज से तकरीबन 6 साल पहले की बात है। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैं अपने इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की थी। सारे लोग ही मुझ पे मरते थे क्योंकि मैं शहर के एक पॉश इलाके में रहती थी। उस वक्त अम्मा भी ठीक ठाक थी और अब्बा का काम भी सही से चलता था। इस वजह से घर में पैसों की रेल पेल थी। किसी किस्म की कोई तंगी नहीं थी। छोटे बहन भाई भी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे।
اگر میں یہ کہتی کہ زندگی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوتا۔ انہی دنوں میری ملاقات ایک ایسے انسان کے ساتھ ہوئی جسے ہم نے دنیا کا سب سے اچھا انسان سمجھ لیا، اور میں سوچتی تھی کہ ان دنیا کا ہر انسان غلط ہو سکتا ہے لیکن یہ انسان کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارے محلے میں آنے والا واحد شخص تھا جس سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ یوں تو میں کسی بھی لڑکے کے ساتھ بات چیت نہیں کرتی تھی، بات چیت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں انہیں کوئی اور ہی مخلوق سمجھتی تھی۔ میری اسی عادت کی وجہ سے اکثر میری سب کزنیں مجھ پہ ہنستی تھیں اور کہتی تھیں کہ میرا مذاق بھی اڑاتی، اور مجھے کہتی کہ نہ جانے تم شادی کیسے کرو گی، تمہارے لیے تو اپنے دولہے کو بھی دیکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں ان کی تمام باتوں کو مکمل طور پہ نظر انداز کرتی تھی۔ وہ شخص مجھ سے تقریباً 3 سال بڑا تھا اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ایک نوکری کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی ڈگری مکمل ہونے والی تھی۔ وہ ایک بہت ہی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اپنے باپ سے کچھ اختلافات کی وجہ سے وہ ناراض ہو کر ہمارے محلے میں رہنے کے لیے آ گیا تھا۔ ایک دن میں اس کے گھر میں کھانا دینے کے لیے گئی۔ ان دنوں ہم نے گھر میں بریانی بنائی ہوئی تھی، اور کراچی میں تو یہ رواج ہے کہ اگر گھر میں بریانی بنے تو محلے کے گھروں میں جا کر ضرور دیتے ہیں۔ میں جب اس کے گھر پہنچی تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں نے اسے پکارا لیکن دوسری طرف سے اس کا جواب موصول نہیں ہوا۔ میں ہچکچاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس دوران ہم دونوں کی ہلکی پھلکی بات چیت ہو چکی تھی، اور یہ بات چیت ہم دونوں کی چھت پر ہی ہوئی تھی۔ میں اکثر وہاں پر کپڑے ڈالنے کے لیے جاتی تو وہ پہلے سے ہی موجود ہوتا۔ سب سے پہلے اس نے مجھے مخاطب کیا تھا اور یوں ہم دونوں کے درمیان معلومات کا تبادلہ ہوا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ سے پکارا لیکن پھر مجھے اس کی آواز سنائی نہ دی۔ کمرے کے اندر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے دوبارہ سے پکارا۔ اس کی حالت اس وقت بہت بری تھی۔ وہ فرش پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے سر پہ ہلکا ہلکا خون بھی جمع ہوا تھا۔ یقیناً وہ گر گیا تھا اور جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ بریانی کو میں نے سائڈ پہ رکھا۔ میں نے اسے بلایا تو اس کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ یقیناً ہوش میں تھا لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیڈ پر چل سکتا۔ میں نے اسے پکارا۔ اس نے بے چینی سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر میرا بازو پکڑتے ہوئے مجھے کہنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اسے جا کر اس کے بیڈ پر لٹایا۔ اس کے بعد میں نے گھر سے اپنے بھائی کو بلایا اور ایک لیڈی ڈاکٹر کو لے کے آ گئی جس نے تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا علاج کر لیا۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد وہ ہوش میں آیا۔ اماں بھی میرے قریب ہی بیٹھی، اس کے قریب بیٹھی تھی اور انہیں اس بیچارے انسان پہ بہت ترس بھی آ رہا تھا۔ وہی دن تھا جب ہم دونوں کی دوستی پکی ہو گئی تھی اور اس دن کے بعد تو مجھے پکا یاد کرنے لگا تھا۔ تو وہ میرے گھر پہ آ کے مجھے کبھی کبھار کھانا بھی دیکھا چلا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں کی فون پہ بھی بات چیت ہونے لگی۔ تھوڑی عرصے کے بعد اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا۔ میں بھی بہت زیادہ خوش تھی، خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد ہی قسمت مجھے ایک ایسا رنگ دکھانے والی ہے جس کے بارے میں کبھی بھی ہنسنے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اور میری یہ کزن تھی جسے میں نے اس کے بارے میں بتا رکھا تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے لگا تھا کہ وہ میری بات سن کر جل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مجھے کہنے لگی کہ تم بہت ہی ظالم عورت ہو۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ پھیکے سے انداز میں ہنستے ہوئے بولی، تم ہمیشہ ہی میرے حق پہ قبضہ کر لیتی ہے، مجھے جو بھی چیز پسند آتی ہے تم اس چیز کو مجھ سے چھین لیتی ہو۔ اس وقت تو مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی، لیکن جب کچھ دنوں کے بعد اس نے افنان کا نام میرے سامنے لیا اور کہا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اسے حاصل کرنا چاہتی ہے تو مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ یقیناً کچھ دن پہلے وہ افنان کی ہی بات کر رہی تھی، مگر اب وہ شخص اس کے حوالے کرنا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اسے میں اپنا دل دے چکی تھی اور میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھ سے میری جان مانگ لو، میں تمہیں دے دوں گی، لیکن یہ شخص میں کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ دوسری طرف افنان ان دنوں کچھ زیادہ ہی غائب رہنے لگا۔ وہ پہلے کی طرح مجھ سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی پہلے کی طرح میری خیریت دریافت کرنے کے لیے میرے گھر آتا تھا۔ اماں کو بھی اب یہی لگنے لگا تھا کہ وہ میری ذات میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ ایک دن انہوں نے مجھے پاس بٹھایا اور مجھے کہنے لگیں کہ تم افنان سے محبت کرتی ہو یا وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ان کی بات سن کے میں شرمانے لگی۔
میں نے انہیں کہا کہ اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے اور اس نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بہت جلد میرے گھر میں اپنے والدین کو لے کر آئے گا، لیکن کافی دنوں سے اب میری اس سے بات چیت نہیں ہو رہی۔ میں نہیں جانتی کہ فی الحال اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ ضرور وہ کسی مشکل میں مبتلا ہے۔ اماں مجھے کہنے لگیں کہ تم فکر مت کرو، اگر اس نے تم سے یہ بات کی ہے تو وہ ضرور اپنی بات کو پورا کرے گا۔ میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ اپنی بات سے مکرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہے۔ میں نے اس وقت دل ہی دل میں یہ سوچا کہ اماں جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہی ہیں، کیونکہ حالات جو کچھ بتا رہے ہیں وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھا۔ اس انسان کو میں اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دے سکتی تھی۔ زندگی میں انہیں پہلی بار کسی کو اپنا میں نے دل دیا تھا اور وہ عفنان ہی تھا۔ مگر پھر ایسا ہوا کہ وہ خاموشی سے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے اپنے جانے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے کہ ابا ہم لوگوں کو لے کے دوسری جگہ پر شفٹ ہو گئے۔ جب تک تعلیم مکمل ہوئی اس وقت تک ابا کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ ہم لوگ خالہ کے پاس موجود تھے اور خالہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اب اپنا بندوبست خود کر لو، کیونکہ میں اب تم لوگوں کی ذمہ داری مزید نہیں اٹھا سکتی۔ تکلیفیں تھیں جو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ اس وقت میں ایک چھوٹی موٹی نوکری کر رہی تھی، پھر بعد میں میری اس کمپنی میں نوکری لگی جس سے حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا خمیازہ بھی مجھے یوں ہی بھگتنا پڑے گا، اور یہ جو خوشیاں ملی ہیں اس کی قیمت بھی مجھے چکانی پڑے گی۔ یہ ساری چیزیں برداشت کرنا اور اپنی ذات پہ سہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ دوسری طرف میں اپنی کزن سے ہر ہفتے ہی کال کر کے پوچھتی تھی کیا عفنان کی تمہیں کوئی بھی خبر نہیں آئی، اور وہ ہر بار مجھے کہتی تھی کہ اس نے کوئی بھی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی وہ دوبارہ لوٹ کر یہاں پر آیا۔ مجھے آج تک اس کی بے وفائی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ عفنان ہی تھا۔ وہ بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا ایک جھٹکے سے اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور بے چین ہوتے ہوئے کہنے لگا تم کہاں پر چلی گئی تھی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا؟ تب مجھے یہ راز آشکار ہوا کہ عفنان اکثر ہی مجھے پیغام بھیجتا رہتا تھا اور میری کزن سے بھی میرے بارے میں پوچھتا رہتا تھا، مگر میری کزن نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اس سے میری کوئی بھی خبر نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ مایوس نہیں ہوا تھا، اکثر ہی وہ وہاں کے چکر بھی لگاتا رہتا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ مجھے دوسرے شہروں میں بھی تلاش کر رہا تھا۔ جہاں تک میرے باس کا سوال تھا تو وہ بھی اس کمپنی کا مالک نہیں تھا، بلکہ وہ اس میں کام کرنے والا آدمی تھا اور ایک بڑے عہدے پر قابض تھا۔ اصل راز تو مجھ پر اب آشکار ہوا تھا کہ اس کمپنی کا مالک عفنان تھا، اور اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی آدمی لڑکیوں کو ہراساں کرتا ہے اور اس کے ساتھ غلط تعلقات بناتا ہے۔ میں نے بھی جب اس بات کی گواہی دی تو اس نے اس آدمی کو اسی وقت ہی نوکری سے نکال دیا اور مجھ سے اس نے بہت زیادہ معافی مانگی۔ میں بھی خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کر دی تھی اور مجھے ایک بہت بڑی مشکل سے نکال دیا تھا۔ مجھے اپنی عزت کے کھو جانے کا بہت ڈر تھا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ میری عزت محفوظ رہ گئی، اور اس کے علاوہ مجھے اپنی زندگی کا سب سے پسندیدہ انسان بھی مل گیا تھا۔ اس کے لیے میں نہ جانے کتنی راتیں چین سے سو نہیں پائی تھی، اور اکثر جب مجھے اس کی یاد آتی تھی تو میں بہت زیادہ اداس ہو جاتی تھی۔ میرا کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا تھا اور میں اسی کے بارے میں سوچتی چلی جاتی تھی۔ آج اس کو اپنے سامنے دیکھ کے میرے سارے زخم بھر گئے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں دوبارہ خوشیاں آ گئی ہیں۔ اس رات اس نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، بلکہ اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ اگلے ہی دن عزت کے ساتھ تمہارے گھر جا کر تمہاری والدہ سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا اور پھر تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گی۔ 1 سال کے اندر اندر اس نے مجھ سے شادی کر لی اور اب میں اس کے ساتھ ایک بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔